السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی وہ مسلسل رو رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں کوئی بھی اس کا بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ سب اس کے اپنے تھے، لیکن جب ضرورت پڑی تھی تو سب نے منہ پھیر لیا تھا۔ سب کو اس انجان کی باتوں پر یقین تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ابا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آخر اس سے نکاح کیوں کروں گی؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں۔ اماں، آپ تو میری بات کا یقین کریں۔ وہ اپنی ماں کی طرف بڑھی اور ان کے ہاتھ تھامے، لیکن انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے تیری باتوں پر یقین نہیں۔ اس کے پاس نکاح نامہ ہے جس پر تیرے سائن ہیں۔ تو ہمیں بے وقوف بنا نہیں سکتی۔ سب کے سامنے ہمیں بے عزت کروا دیا۔ دیکھ، پورا خاندان دکھ رہا ہے اور باہر سے محلہ بھی تانک جھانک کر سنگن لے رہا ہے۔ اب ہم یہاں سر اٹھا کر کیسے جی سکیں گے؟ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ مناہل زمین پر جا گری۔ اس کے ابا کے چہرے پر شدید ترین غصہ تھا۔ ان کا چہرہ غصے کے مارے سرخ پڑا تھا۔ ہم نے تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا، لیکن تم نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا۔ گرتے ہوئے انہوں نے مناہل سے کہا، ابا، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ آخر آپ لوگ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ بے بسی سے وہ چلا اٹھے۔ چلو اٹھو، میں مزید یہ ڈرامہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ تم مجھ پر اس طرح کی تہمت کیسے لگا سکتے ہو؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ سب کے سامنے تم مجھے جھوٹا ثابت کرنے پر تلے ہو۔ کتنی صفائی سے تم نے جھوٹا نکاح نامہ بھی بنا لیا، اور میرے گھر والے بھی میرا یقین کرنے کو تیار نہیں۔ ابرار کا گریبان پکڑے وہ زور سے چلا رہی تھی، لیکن ابرار کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ گھر چل رہی ہو میرے ساتھ، یا پھر یہیں پر بے عزت ہونا ہے؟ چلو جلدی کرو۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکلنے لگا، لیکن مناہل نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ دوبارہ سے اپنے ابا کی طرف مڑی۔ ابا، مجھے اس شخص کے ساتھ مت بھیجیے، یہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ پلیز، میں آپ سے منت کرتی ہوں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں رولتے ہوئے کیوں نہیں سوچا کہ یہ تمہاری زندگی برباد کرے گا؟ ہمیں تم پر یقین نہیں۔ جاؤ اس کے ساتھ، جہاں مرضی جا کر مرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ آج کے بعد سے اس گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے لیے تم مر گئی ہو۔ یہ کہہ کر زور زور سے اسے دھکے دے کر انہوں نے ابرار کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بار بار مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ کوئی بھی اس کی آہو بکان نہیں سن رہا تھا، نہ ہی کسی کا دل موم ہو رہا تھا۔ محلے والے اپنے گھروں سے باہر نکل کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے اس کے کردار پر باتیں کر رہے تھے۔ ارے، اس طرح کی لڑکیاں تو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی چکر چلاتی ہیں۔ یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ 2-3 عورتیں بلند آواز میں گلفشانیاں کر رہی تھیں۔ اگر عام حالات میں وہ یہ سب سنتی تو ان سب کو خوب جواب دیتی، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ اس کے اپنے گھر والوں نے اس کا یقین نہیں کیا تھا اور اسے ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا تھا، تو وہ باقی کسی کو کیا کہتی؟ ابرار اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لایا اور پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ اب وہ بالکل ہی پتھر ہو گئی تھی۔ اس کے اندر سارے احساس گویا مر سے گئے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف اور صرف اپنے باپ کی باتیں چل رہی تھیں، جو کچھ دیر پہلے انہوں نے اس سے کہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ابا نے اس کے ساتھ تمام تعلقات توڑ دیے ہیں۔
وہ جو اس پر جان چھڑکتے تھے اب بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے، بلکہ یہ تک کہہ دیا تھا کہ تم کہیں جا کر مر جاؤ، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی نظر اسی وقت ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ابرار پر پڑی۔ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہوا ہے، میرے ابا نے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مجھ سے منہ موڑا ہے۔ ایک دم اس نے اس کے بال پیچھے سے پکڑ کر کھینچے، ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو ابرار چونک گیا اور پھر فوراً سے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑی۔ اپنی اوقات میں رہو، یہ سب ڈرامے میرے سامنے مت کرو، میرے 2 تھپڑ کی مار ہو تم، چپ کر کے بیٹھو یہاں پر، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، سختی سے کہتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایک انجان سے راستے کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے ساتھ لیے اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک پوش علاقے میں بنا فلیٹ تھا جہاں پر کبھی کبھی ہی ابرار آیا کرتا تھا۔ وہ اسے گھر نہیں لے جانا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا اگر گھر لے کر گیا تو اس کی چاچی اور کنزا 100 سوالات کریں گی، اور اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ لوگ اس کے معاملات میں دخل اندازی کریں، اس لیے وہ زیادہ تر وہاں سے دور ہی رہتا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اس نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور مناہل کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے باہر نکالا۔ چپ چاپ چلو، اور یہاں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم کون ہو۔ میری اجازت کے بنا تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، نہ ہی بالکنی میں جا کر کھڑی ہوگی۔ اگر میں نے کسی کے منہ سے سنا کہ یہاں کوئی لڑکی رہ رہی ہے، یا کسی نے مجھ سے کوئی سوال کیا ہمارے بارے میں، تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ سخت لہجے میں اسے ہدایت دیتا وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ اوپر لے جانے لگا۔ اس وقت وہاں پر چوکیدار موجود نہیں تھا، اس لیے کسی نے بھی مناہل کو اس کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ویسے بھی یہاں لوگ زیادہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، دوسروں کے معاملات میں نہیں گھستے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ 3 بیڈ روم پر مشتمل یہ فلیٹ بہت ہی پرتعیش تھا۔ ہر کمرے کے ساتھ بالکنی بنی ہوئی تھی اور اٹیچ باتھ روم تھے۔ ابرار اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا۔ آج سے یہی تمہاری جگہ ہے، تم نے یہیں رہنا ہے۔ بالکنی کو میں نے لاک کیا ہوا ہے اور اس کی چابی میرے پاس ہے۔ غلطی سے دوسری کھولنے کی کوشش مت کرنا، اور دوسرے کمروں کی بالکنی میں بھی جانے کا سوچنا بھی مت۔ یہاں کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اسے ہدایت کرتا وہ اسے لاک کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مناہل پیچھے بیٹھی اپنا سر پیٹتی رہ گئی۔ وہ شدید صدمے کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابرار اس کا کیا حشر کرنے والا ہے۔ وہ اس کی زندگی جہنم بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن مناہل کو اپنا قصور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابرار سے کبھی بھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، تو آخر وہ کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سب کے پیچھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تقریباً شام کے وقت ابرار واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان وغیرہ تھا۔ اس نے وہ سامنے ٹیبل پر رکھا اور اس کے روم کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کو کہا۔ یہ تمام چیزیں فریج میں رکھ دو، حکم دیتا خود وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج سے اس گھر کا سارا کام تم خود کرو گی۔ پہلے یہاں ملازمہ آتی تھی، لیکن اب وہ نہیں آئے گی، کیونکہ تم بھی اس گھر کی ملازمہ ہو۔ حقارت سے کہتے ہوئے ابرار نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آخر آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ روحان سے لہجے میں وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ یہ سوال تو تمہیں اپنے باپ سے کرنا چاہیے، تمہارے گھر والے جنہوں نے میری ساری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ میں ہر روز تکلیف میں رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ ایک دم سے وہ چلا اٹھا تھا۔ مناہل گھبرا گئے۔ لیکن میرے گھر والوں کا آپ سے کیا لینا دینا؟ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا، کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے؟ وہ منمناتے ہوئے بولی۔ غلط فہمی؟
تم غلط فہمی کی بات کر رہی ہو؟ چلو آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیسی غلط فہمی ہے۔ اس کے کہنے پر مناہل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت ابرار نے اپنے سامنے رکھا سوپ کا گرم گرم باؤل اٹھا کر اس پر گرا دیا۔ ایک دم سے مناہل کے حلق سے چیخ نکلی تھی اور اس کا بازو اور اس کا پیٹ جل گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہی جس کی تم حقدار ہو اور جس چیز کے لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ ہر پل تمہیں میرا ظلم برداشت کرنا پڑے گا، تبھی میرے اندر لگی آگ کو تھوڑی ٹھنڈک ملے گی اور مجھے سکون میسر آئے گا۔ جب میں تمہیں تکلیف میں تڑپتا دیکھوں گا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ مناہل کو لگا جیسے اس پر پاگل پن کا کوئی دورہ پڑ گیا ہو۔ اسے سخت جلن محسوس ہو رہی تھی اور ابرار اسے تکلیف میں دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو میں کون ہوں؟ تمہیں بہت تجسس ہو رہا ہے نا میرے بارے میں جاننے کا؟ فکر مت کرو، اب تمہیں ساری زندگی اس قید خانے میں رہنا ہے اور ہر دن مجھ سے ملنے والی اذیت سے تم جان جاؤ گی کہ میں کون ہوں۔ جاؤ، جا کر کام کرو اپنا، مجھے ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر کھانا چاہیے۔ دوبارہ سے حکم صادر کرتا وہ ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرنے لگ گیا۔ مناہل نے انتہائی افسوس سے اس کی طرف دیکھا، زمین پر گرا باؤل اٹھایا اور پھر کچن میں چلی گئی۔ اب اسے جلد سے جلد سارا کام کرنا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے کھانے کی چیزیں تیار کر لی اور جلدی سے کھانا چڑھا دیا۔ اسے اچھے سے کھانا بنانا تو نہیں آتا تھا، لیکن تھوڑا بہت وہ بنا لیتی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ابرار اس پر دوبارہ سے کھانا نہ پھینک دے، اس لیے اس نے بہت ہی احتیاط سے کھانا بنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کھانا لا کر ابرار کے سامنے رکھا۔ پہلا نوالا کھاتے ہی ابرار نے پلیٹ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے ماری۔ یہ کیسا کھانا بنایا ہے تم نے؟ جاؤ دوبارہ سے بنا کر لاؤ۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کو ذلیل کیے جا رہا تھا۔ مناہل آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ سے چولہے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے گھر میں تو وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن یہاں پہ یہ ظالم شخص اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ ویسے بھی مناہل کو اس سے کسی اچھے کی امید تو نہیں رہی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کی مرضی کے مطابق کھانا بنانے لگی۔ لیکن ابرار کو پھر بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ 10 بار اس سے کھانا بنوانے کے بعد وہ اسے کمرے میں قید کر کے باہر کھانا کھانے چلا گیا۔ مناہل نے اب تک ایک لقمہ نہیں کھایا تھا اور اسے سخت بھوک لگی تھی، لیکن ابرار نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بنا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ رات کے 10 بجے ابرار گھر واپس آیا۔ مناہل بھوک سے نڈھال صوفے پہ پڑی تھی۔ ابرار نے اسے اٹھا کر اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا، اسے کھاؤ۔ مناہل نے جلدی جلدی کھانا کھا لیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ہمدردی کر رہا ہوں یا تمہاری بھوک کی وجہ مجھے پرواہ ہے، بلکہ تمہارا زندہ رہنا میرے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس نے اسے جتا دیا کہ وہ اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، نہ ہی اس کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ اب تو ہر ایک دن مناہل کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ آپ پلیز مجھے ایک بار میرے گھر والوں سے ملوا دیں، ان کا غصہ اب تک ختم ہو گیا ہوگا، وہ لوگ میری بات پر یقین کر لیں گے۔ ایک دن ابرار کے قدموں میں گری، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن ابرار نے پاؤں سے ٹھوکر مار کر اسے ایک طرف کر دیا۔ گھر واپس جانے کا تو خیال بھی اپنے دل میں مت لانا، اب یہی تمہارا گھر ہے اور یہیں تمہیں رہنا ہے۔ حکم صادر کر کے وہ مزے سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ مناہل اس بے حس انسان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ یار ماہین، تم کہاں ہو؟ جلدی آؤ، کالج سے لیٹ ہو رہے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، تم اب تک تیار بھی نہیں ہوئی۔ مناہل جلدی جلدی اپنا بیگ اٹھاتے اوپر والے پورشن کی طرف منہ کرتے زور سے بولی، جہاں اس کی کزن ماہین اب تک تیار ہی ہو رہی تھی۔ آج ان کے کالج کا پہلا دن تھا اور ماہی چاہتی تھی کہ وہ خوب سارا میک اپ وغیرہ کر کے جائے۔
اسکول میں لگنے والی ساری پابندیاں اس کے خیال میں اب ختم ہونے والی تھیں، اس لیے وہ خوب تیاری کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مناہل کو وہ نیچے آتی نظر آئی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آج پہلا دن ہے، اگر آج لیٹ ہوئے تو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ چلو جلدی کرو۔ مناہل نے جلدی جلدی کرتے دروازہ کھولا۔ ارے یار، تم بھی کیا بات کر رہی ہو؟ اب ہم بچے نہیں رہے، اور نہ ہی یہ اسکول ہے جہاں لیٹ پہنچنے پر ڈانٹ پڑے گی۔ میں نے سنا ہے کہ کالج میں بہت مزے ہوتے ہیں۔ 2 سال ہم خوب مزے سے گزاریں گے۔ یہاں زیادہ سختی بھی نہیں ہے، اسی لیے تو یہی کالج چوز کیا میں نے۔ پاؤں میں جوتے پہنتے ہوئے ماہی نے لاپرواہی سے کہا، یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ سختی ہے یا نہیں۔ تم اب ایسے ہی اندازے مت لگانا شروع کر دو۔ مناہل نے اسے ڈپٹا تو وہ منہ بنا کر اس کے ساتھ جلدی بس سٹاپ پر پہنچی۔ تو ابھی تک بس نہیں آئی تھی۔ یار، اب یہ بس ہمیں لیٹ کروا دے گی، اتنی دیر ہو گئی ہے، آئی کیوں نہیں؟ حمزہ نے تو کہا تھا کہ 8 بجے بس آ جاتی ہے۔ اس نے اپنے کزن کا حوالہ دیا۔ تھوڑی دیر صبر کر لو یار، میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ کالج ہے، لیٹ ہو بھی گئے تو کچھ نہیں ہوگا۔ مہین اپنی ازلی لاپرواہی سے مخاطب ہوئی۔ اسے پڑھائی سے زیادہ کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اسکول بھی اس نے بہت ہی مشکلوں سے پاس کیا تھا۔ کالج اس کے لیے ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ تھا، اسی لیے وہ خوشی خوشی جا رہی تھی۔ لیکن مناہل کو اپنی پڑھائی کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ خاندان بھر میں وہ پڑھاکو مشہور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شرارتی نہیں تھی، وہ حد سے زیادہ شرارتیں کرتی تھی، لیکن پڑھائی کے معاملے میں کبھی بھی اس نے لاپرواہی نہیں کی تھی۔ اس کے ماں باپ اپنی بیٹی سے بہت خوش تھے۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد کی اس کی ہر خواہش بنا کہے پوری کر دیتے۔ مناہل کے ابا ایک بزنس مین تھے، ان کا چھوٹا سا کپڑوں کا کاروبار تھا۔ یہ سب لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ اس کے 3 چاچو اور 1 تایا تھے۔ ماہین اس کے چھوٹے چاچو کی ہی بیٹی تھی اور اس کی بہترین دوست بھی۔ اکثر ہی وہ کزنز مل کر ہلا گلا کرتے رہتے تھے۔ ان کے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ ماہین اور مناہل گھر کی واحد لڑکیاں تھیں، باقی سب ان کے گھر میں لڑکے ہی تھے، جس وجہ سے ان دونوں کو بہت زیادہ اہمیت بھی ملتی تھی۔ حمزہ ان کی تائی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور ان کے ساتھ ہر شرارت میں پیش پیش رہتا تھا۔ وہ بھی کالج میں ہی پڑھتا تھا اور ان کا ہی ہم عمر تھا۔ مناہل کی ایک ہی پھپھو تھی جنہیں مناہل نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید بچپن میں کہیں دیکھ رکھا ہو، لیکن اسے وہ یاد نہیں تھی۔ ان کی وفات بہت عرصہ پہلے ہو گئی تھی۔ ان کے بارے میں گھر میں کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ان کا ذکر کرنا کسی کو پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بچوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، صرف بڑے ہی اس بات سے واقف تھے۔ اگر غلطی سے کبھی باتوں باتوں میں اس کی پھپھو کا ذکر آ بھی جاتا تو ایک دم سے سب لوگوں کا چہرہ اتر جاتا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان سب کے لیے وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت تھی یا اس گھر کا حصہ ہی نہیں تھی۔ مناہل اکثر گھر والوں کے اس رویے سے پریشان ہو جاتی تھی۔ 1-2 بار اس نے اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، اماں، آخر پھپھو کے بارے میں گھر میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو سب ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ اس نے سلاد کاٹتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کرتے کہا۔ وہ ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر سرگوشیانہ انداز میں بولی، خاموش ہو جاؤ، آئندہ اپنی پھپھو کا ذکر اپنی زبان پر مت لانا، ورنہ اس گھر میں قیامت آ جائے گی۔ جو باتیں تمہارے جاننے کی نہیں ہیں ان میں مت پڑو۔ بھول کر بھی اپنے تایا یا پھر اپنے ابا کے سامنے یہ بات مت کر دینا۔ انہوں نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دی۔ مناہل کا سوال ویسے کا ویسا رہ گیا، اسے اب بھی جواب نہیں ملا تھا۔ اپنے طور پر اس نے بہت بار
اس بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن کہیں سے کوئی بھی بات اسے پتہ نہ چل سکی۔ ماہین اکثر اسے کہتی، تم چھوڑ دو نا اس بات کو، اتنا تجسس لے کر کیوں بیٹھی ہو؟ ہماری زندگی اچھی چل رہی ہے، اسے چلنے دو، جو ہونا تھا ہو چکا، ہمارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مناہل فطری طور پر بہت ہی حساس تھی، اس لیے کسی بھی بات کو ایسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اسے کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی، لیکن وہ اس بات کو بھولی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں ان کی بس آ گئی جس میں حد سے زیادہ رش تھا۔ وہ دونوں بڑی مشکلوں سے بس میں چڑھی تھیں۔ یہاں سے ان کے کالج کا فاصلہ تقریباً 15 منٹ کا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ اپنے کالج کے گیٹ کے باہر تھیں۔ مناہل نے گھڑی میں وقت دیکھا تو وہ دونوں 20 منٹ لیٹ تھیں۔ مناہل پریشان ہو رہی تھی اور ماہین کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گیٹ کے اندر لے جانے لگی۔ اسی وقت چوکیدار نے روک دیا تھا۔ بی بی کہاں جا رہی ہو؟ مناہل نے گھبرا کر ماہین کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کہاں جا رہی ہو؟ میں یہاں پڑھتی ہوں، نیو ایڈمیشن ہوں، ہمیں اندر جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، اب ہٹو ہمارے راستے سے، اسے حکم دیتی وہ دوبارہ سے مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اندر جانے لگی۔ تبھی چوکیدار نے دوبارہ روک لیا۔ وقت دیکھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے؟ اس کالج میں وقت کی پابندی پہلا اصول ہے، لیٹ آنے والوں کو اندر نہیں آنے دیا جاتا، کل سے وقت پر آنا، تبھی اندر جا سکو گی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا۔ ماہین آنکھیں پھاڑے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا؟ اس نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ کتنا بدتمیز اور بد تہذیب چوکیدار ہے، اس کی کمپلین کرنی پڑے گی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے تم سے کہا تھا نا، یہ کالج ہے، پڑھنے کی جگہ ہے، انجوائمنٹ کی جگہ نہیں۔ لیٹ آنے پر کوئی ہمیں اندر نہیں جانے دے گا۔ لیکن پتہ نہیں تم نے کہاں سے اس کالج کے قصے سنے تھے جو اتنی دیر لگا دی۔ مناہل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اب ہمیں یہیں بیٹھنا پڑے گا۔ ارے بیٹھنا کیوں پڑے گا؟ ہم واپس چلتے ہیں نا، ماہین نے چہک کر کہا۔ تو مناہل غصے سے اسے گھور کر رہ گئی۔ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ اس وقت کوئی بس نہیں ملنے والی اور رکشے کے لیے تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہیں بیٹھ کر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ کب چھٹی ہوگی اور کب بس آئے گی۔ اس کی بات پر ماہین بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ دونوں واقعی میں صرف اور صرف بس کا کرایہ لے کر ہی آئی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ مناہل نے پریشانی سے کہا۔ اسی وقت ماہین کے دماغ میں خیال آیا، میں اپنا موبائل ساتھ میں لائی ہوں، گھر پہ کال کر کے کسی کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ آ کر ہمیں لے جائے۔ کیا تم موبائل ساتھ لائی ہو؟ مناہل حیرت سے بولی۔ اور نہیں تو کیا، مجھے تو لگا تھا یہاں فن کریں گے اور یہاں پر تو اتنی سختی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ شکر کرو کہ میں موبائل اپنے ساتھ لے آئی، ورنہ ہم یہاں بیٹھ کر کیا کرتے سوائے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کی، جو کہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ماہین نے موبائل بیگ سے نکالا اور اپنے بڑے بھائی کو کال ملانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ان دونوں کو لینے آ گئے۔ عموماً اس وقت وہ آفس جا رہے ہوتے تھے، لیکن ان دونوں کی وجہ سے اپنا روٹ بدل کر یہاں پر آئے۔ تم لوگ وقت پر نہیں پہنچ سکتی تھی؟ فراز بھائی نے ہمیشہ کی طرح سختی سے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے ہی سخت مزاج تھے۔ اکثر ماہین کہتی تھی، پتہ نہیں بھابھی ان کے ساتھ تو گزارا کیسے کرتی ہیں۔ وہ بھائی میں تو جلدی نکل گئی تھی، لیکن ماہین نے ہی دیر کر دی، مناہل نے منمناتے ہوئے کہا۔ تو ماہین اسے کوہنی مار کر رہ گئی۔ وہ اپنے بھائی کے غصے سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب پورا راستہ ان دونوں کو ایک لمبا لیکچر سننے کو ملے گا، اور گھر واپس پہنچنے تک پورے راستے فراز بھائی انہیں وقت کی پابندی پر ایک لیکچر دیتے رہے، جسے سن کر ان دونوں کے کان پک گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر کے دروازے پر پہنچی، دونوں نے شکر ادا کیا اور فوراً سے بھاگتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتری اور بیل بجا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ فراز بھائی وہیں کھڑے ان دونوں کے اندر جانے کا ویٹ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے اس کی تائی اماں نے دروازہ کھولا
ان دونوں کو دروازے پر دیکھ کر حیرت کا شکار ہو گئے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے تو کالج کے اندر نہیں جانے دیا۔ فراز بھائی ہمیں گھر چھوڑنے آئے ہیں، کہتے ساتھ ہی اس نے پیچھے گاڑی میں موجود فراز بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں دروازے پر مت کھڑی رہو، اندر آ جاؤ۔ یہ کہتے انہوں نے دروازہ پورا کھولا۔ مہین اور مناہل اندر داخل ہو گئے۔ انہیں اندر جاتے دیکھ کر فراز بھائی نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ مناہل اندر آئی تو اس کی اماں ناشتے کے برتن وغیرہ سمیٹ کر اب ملازمہ کے سر پر کھڑی اس سے صفائی کروا رہی تھی۔ ان کی ملازمہ کافی کام چور ثابت ہوئی تھی۔ اگر اس پر دھیان نہ رکھا جاتا تو بالکل بھی صفائی نہ کرتی تھی، اس لیے اس کی اماں اس کے سر پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی تھی۔ ارے تم دونوں واپس کیوں آ گئی؟ کالج والوں نے نکال دیا کیا؟ مہین کی ماں نے حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا، انہیں اپنی بیٹی کے بارے میں اچھے سے پتا تھا۔ چاچی، اس نے اتنی دیر لگا دی تیار ہونے میں، اوپر سے بس اتنا لیٹ آئی، ہم دونوں دیر سے پہنچے، چوکیدار نے اندر ہی داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ تو شکر ہے اس کے پاس موبائل تھا جو فراز بھائی کو کال کر کے بلوا لیا، ورنہ چھٹی تک ہمیں وہیں بیٹھنا پڑتا۔ مناہل کی زبان پھسلی تھی۔ ماہی نے اسے ایک بار پھر کوہنی ماری، کیونکہ اس کی ماں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا موبائل ساتھ لے کر گئی ہے۔ اب اس کی اچھی خاصی کلاس ہونے والی تھی۔ مناہل نے فوراً سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ سوری یار، مجھے پتا ہی نہیں چلا کب میرے منہ سے سچ نکل گیا، اس نے سرگوشیانہ انداز میں مہین کے کان میں کہا۔ بس کر دو، ہر وقت تمہاری زبان پھسلتی رہتی ہے، اب 2 دن تک مجھ سے بات مت کرنا۔ مہین چہرہ پھلاتے وہاں سے چلی گئی۔ مناہل نے بھی پرواہ نہیں کی، وہ جانتی تھی کہ 2 دن تو کیا 2 گھنٹے بھی وہ اس سے بات کیے بنا نہیں رہ پائے گی۔ اگلے دن وہ دونوں وقت سے پہلے کالج پہنچ گئے۔ تھوڑے دن میں ہی دونوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کالج انجوائمنٹ کی جگہ نہیں، بلکہ یہاں حد سے زیادہ سختی تھی۔ مہین جو کئی خواب سجا کر آئی تھی، وہ سب اس کے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھائی پر دھیان دینا پڑ رہا تھا۔ کالج کے 2 سال اتنی تیزی سے گزرے کہ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کالج مکمل ہوا تو مہین نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جتنا پڑھ لیا اتنا کافی ہے، میں اور زیادہ نہیں پڑھ سکتی۔ اس لیے اس کی ماں نے اسے گھرداری کے کاموں میں لگا دیا۔ لیکن مناہل نے اپنی تعلیم نہیں روکی، بلکہ آگے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ میڈیا سائنس ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا چاہتی تھی اور اسے بہت ہی آسانی سے اس میں ایڈمیشن بھی مل گیا۔ حمزہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس لیے گھر والوں نے اس کی پڑھائی پر زیادہ سوالات نہ اٹھائے، ورنہ ان کے ہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا نہیں جاتا تھا۔ وہ حمزہ کے ساتھ ہی روزانہ یونیورسٹی جاتی۔ حمزہ چونکہ اس سے 1 کلاس آگے تھا اور اس کی کلاس کی ٹائمنگز بھی الگ تھی، اس لیے اکثر ہی اسے حمزہ کے انتظار میں کافی دیر تک بیٹھے رہنا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ لائبریری میں بیٹھی اس کی کلاس ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت پی کیپ پہنے ایک شخص اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ یہ لائبریری تھی، یہاں اکثر ہی اسٹوڈنٹس آ کر بیٹھتے رہتے تھے، لیکن وہ شخص مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مناہل نے سر اٹھا کر ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اس کا مسلسل دیکھنا اسے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ مناہل تھوڑی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، اس کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس شخص کی طرف دیکھے اور اس کی اس حرکت پر اسے سنائے۔ وہ چپ چاپ اس کی نگاہیں برداشت کرتی رہی اور پھر جیسے ہی حمزہ کی مس کال آئی فوراً سے اپنا بیگ اٹھا کر بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اس دن کے بعد سے وہ لائبریری میں نہیں بیٹھی، لیکن پھر بھی اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے اور ہمیشہ اسے کسی کونے کھدرے سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس بات کا ذکر اس نے ماہین سے بھی نہیں کیا۔ انہی دنوں حمزہ نے اسکالرشپ لی اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ پروگرام کے تحت وہ دوسرے ملک پڑھائی کے لیے چلا گیا۔ اب اسے اکیلا ہی یونیورسٹی جانا پڑتا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے
اس کے ڈر میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اکیلے جانے سے ڈرتی تھی۔ کچھ دن تو اس نے چھٹیاں کی، لیکن کتنے دن تک گھر پر بیٹھ سکتی تھی؟ اس کے ایگزام بھی ہونے والے تھے۔ پھر ہمت کر کے وہ یونیورسٹی چلی آئی۔ یار تم کہاں رہ گئی تھی؟ اتنے دن سے آئی ہی نہیں۔ اتنی امپورٹنٹ کلاسز تم نے مس کر دیں۔ صفا نے جیسے ہی اسے آتے دیکھا تو اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ وہ اس کی اچھی کلاس فیلو تھی اور ایک واحد وہی تھی جس سے مناہل کی تھوڑی بہت بات چیت تھی، ورنہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ نہیں یار کچھ نہیں، بس گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے نہیں آئے۔ مناہل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بہانہ بنایا۔ دراصل وہ اس شخص کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ آج پھر اس کا پیچھا نہ کرنے لگ جائے، لیکن پورا دن اسے کوئی بھی اپنے آس پاس محسوس نہ ہوا تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ اور پھر کافی دن تک کسی نے اس کا پیچھا نہیں کیا اور نہ ہی اسے کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ کچھ دن بعد وہ اس واقعے کو مکمل طور پر بھول گئی۔ ایک دن وہ لائبریری میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، باہر کسی نے دیا ہے۔ اس نے مصروف سے انداز میں اس کے قریب وہ کاغذ رکھ دیا۔ مناہل نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا کہ میرے لیے کس نے دیا ہے؟ پتہ نہیں، کوئی لڑکا تھا۔ اس نے کہا وہ تمہارا کزن ہے، اس لیے میں نے اس سے لے لیا، تم خود دیکھ لو اس میں کیا ہے۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میرا کزن؟ وہ حیرت سے سوچنے لگی۔ حمزہ بھی اب یہاں پر نہیں تھا، ورنہ اس کا دھیان سب سے پہلے اسی کی طرف جاتا۔ اس نے جلدی سے کاغذ کو کھولا۔ اس میں صرف ایک تحریر لکھی تھی، تم جلد میری قید میں ہوگی۔ یہ پڑھ کر مناہل کے ہاتھ لرز اٹھے۔ اس نے وہ کاغذ وہیں رکھا اور تیزی سے بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل پڑی۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس شخص نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس کے تمام خیالات غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے تھا، بلکہ اب تو اسے چٹھی بھی لکھ رہا تھا جس میں دھمکی آمیز انداز میں اسے باور کروایا گیا تھا کہ وہ اب بھی یہیں پر ہے۔ وہ گھر پہنچی تو کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی بوگلاہٹ میں کیوں ہو؟ اسے پریشان دیکھ کر ماہین نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، مجھے پریشان نہیں کرنا۔ وہ بنا کسی سے کوئی بات کی فوراً سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ کیا مجھے گھر میں کسی کو اس بارے میں بتانا چاہیے؟ لیکن یوں تو میرا یونیورسٹی جانا بند ہو جائے گا۔ وہ اپنے گھر والوں کی پابندیوں سے اچھے سے واقف تھی، چاہے اس کے ماں باپ اس سے لاکھ پیار کرتے ہوں، لیکن ایسے معاملات میں وہ کسی طرح کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے اور وہ اپنا یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ بات چھپا لی۔ بعد میں بھی ماہین کافی دیر تک اس سے یہ سوال کرتی رہی، لیکن مناہل نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ماہین کو یہ بات بتا دی تو پریشانی کے عالم میں وہ اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کر بیٹھے گی، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دوبارہ سے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو گھر میں سب لوگوں نے اس سے سوال کرنا شروع کیا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنی چھٹیاں کر رہی ہو، کیونکہ کالج اور سکول میں تو کبھی بھی وہ چھٹی نہیں کرتی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا کہ ابھی کلاسز نہیں ہو رہی، لیکن آخر کب تک وہ اس بہانے کو چلا سکتی تھی۔ رات وہ کمرے میں بیٹھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک کال آنے لگی۔ وہ کال انجان نمبر سے تھی۔ مناہل نے مصروف سے انداز میں وہ کال اٹھائی، لیکن دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے بچ کر کہاں تک جاؤ گی؟ تمہیں لگتا ہے یونیورسٹی نہ آ کر تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ گمبھیر آواز میں وہ اسے دھمکانے والے انداز میں بات کر رہا تھا۔ مناہل نے جھٹ سے کال بند کر دی، لیکن دوبارہ کال آنا شروع ہو گئی۔ وہ اس کی کال پک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نمبر بلاک کیا، لیکن وہ انجان نمبروں سے کال کرنے لگ گیا۔ تھک ہار کر مناہل نے اپنا موبائل ہی پاور آف کر دیا۔ اسے میرا نمبر کہاں سے ملا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں بار بار گھوم رہا تھا، لیکن اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ کہیں وہ میرے گھر تک نہ پہنچ جائے۔ نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے چینی سے اٹھ کر وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ آخر کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کروں؟ پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے۔ اگلے دن ہمت کر کے وہ یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہی وہ گھر سے نکلی ہے کوئی اس کا پیچھا کرنے لگ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ یونیورسٹی تک پہنچی، اس بات سے ناواقف کہ جب وہ گھر واپس پہنچے گی تو گھر میں ایک قیامت آ چکی ہوگی۔ جلدی جلدی اپنی کلاسز لے کر وہ گھر کے لیے نکل آئی۔ گھر سے اسے واحد پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ اپنے محلے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک بڑی سی انجان گاڑی کھڑی نظر آئی۔ گاڑی عین اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ شاید کوئی مہمان آیا ہو، اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے خود سے کہا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ اندر سے اسے عجیب سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ پریشانی سے سوچتی ہوئی وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت اس کی تائی اماں نے دروازہ کھولا۔ وہ اندر آئی تو سامنے برآمدے میں سب لوگ جمع تھے اور بیچ میں ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ ان سب کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس نے سب لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بے بسی کے ملے جلے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے۔ تبھی اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کے باپ کے سامنے لائی۔ مناہل تو حیران ہی رہ گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرے بال چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لڑکی خبردار، مجھے تمہاری آواز بھی آئی۔ ہم نے تمہیں اتنے لاڈ پیار سے پالا اور تم نے ہمارے اعتبار کا یہ صلہ دیا۔ وہ زور سے اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولی، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کی بات سن کر حیران لہجے میں بولی اس کی ماں جس نے کبھی اسے مارا تک نہیں تھا، آج اسے ایسے پیٹ رہی تھی جیسے اس نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ ارے کیسی بے شرم لڑکی ہے، اتنا بڑا گناہ کر کے خود کیسے معصوم بن رہی ہے۔ ارے میں ایسی لڑکیوں کو اتنے پڑھانے کے حق میں نہیں تھی۔ اپنی چاچی کی بات سن کر مناہل انہیں افسوس سے دیکھنے لگی۔ وہ کیسے اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ ماہین تم پلیز سب کو بتاؤ میں ایسی نہیں ہوں، تم تو میری دوست ہو نا، تم تو مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ لڑکی میری فرما بردار بچی کے قریب بھی نہیں آنا۔ تم جیسی بدکار لڑکی سے میری بیٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ اپنے گناہ خود سنبھالو، میری بیٹی کو اس میں شامل مت کرو۔ اس کے ماہین کے قریب جانے سے پہلے ہی چاچی اسے دھکا دے کر پیچھے کرتے ہوئے نفرت سے بولی، ابا آپ تو میرا بھروسہ کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ آخری کوشش کرتی اپنے باپ کی طرف مڑی جو ہاتھ میں کوئی کاغذ پکڑے کافی دیر سے خاموش تھے۔ اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اس نکاح نامے پر تمہارے سائن ہیں۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار بھی تمہیں ہماری عزت کا خیال نہیں آیا؟ وہ ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے غصے سے بولی۔ ایک لمحے کو وہ نکاح نامہ دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ وہاں اسی کے سائن تھے، لیکن یہ تو اس نے نہیں کیے تھے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے جو تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر چیختی ہوئی بولی، اب یہ ڈرامہ بند کرو، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ تلخی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، خدا کے قہر سے ڈرو، تم مجھ پر اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ آخری کوشش کرتی ہوئی بولی، لیکن سامنے والا شاید بے حس تھا، اس لیے اس پر اس کی منتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سارے محلے والے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، ہر کوئی اس لڑکی پر الزام لگا رہا تھا، لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے تھے کہ کسی بے گناہ پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ مناہل کو اس فلیٹ میں رہتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس نے تو دنوں کا حساب کتاب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابرار اب بہت ہی کم آتا تھا۔ وہ معمول کے مطابق گھر کا کام کر کے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے صرف کام کے وقت ہی کمرے سے باہر جانے کی اجازت تھی، ورنہ وہ سارا وقت اسی کمرے میں قید رہتی۔ سردیوں کے دن تھے، صبح سے ہی اسے
ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، لیکن وہ نظر انداز کیے کام میں لگی رہی۔ اپنی اسی لاپرواہی کی وجہ سے وہ رات تک تیز بخار میں جل رہی تھی۔ مناہل میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دوائی ہی لے لیتی۔ ساری رات وہ کافی تکلیف میں رہی۔ صبح تک وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی موت قریب ہے۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابرار رات کے وقت تھکا ہارا فلیٹ میں داخل ہوا تو چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج وہ پورے 1 ہفتے بعد آیا تھا۔ اس کے چہرے پر کافی شرمندگی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اس کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی۔ مناہل کو آواز دے کر وہ صوفے پہ بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک اسے کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر رک گئے، لیکن وہ پھر ہوش میں آتا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ ابرار تیزی سے اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ ڈاکٹر نے مناہل کی حالت دیکھتے ہی اسے فوراً ایڈمٹ کر لیا۔ پیشنٹ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ میری کزن ہے۔ ڈاکٹر کا سوال سن کر وہ خود پر قابو پاتا ہوا بولا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اب برائے مہربانی ان کا اچھے سے خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ پاس بیٹھا اسے تکنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 1 ہفتے پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ سر، آپ سے ملنے کوئی مسٹر حمزہ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ارجنٹ کام ہے، ملنا ضروری ہے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک اہم فائل چیک کر رہا تھا کہ اس کا سیکرٹری دروازہ بجا کر اندر داخل ہوتا ہوا بولا، کیا انہوں نے بتایا ہے کہ کس سلسلے میں ملنا چاہ رہے ہیں؟ وہ فائل بند کرتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوا۔ نہیں سر، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ایک پرسنل مسئلہ ہے، اس لیے وہ مجھے نہیں بتا سکتے۔ ٹھیک ہے، اندر بھیج دو۔ اپنے سیکرٹری کی بات سن کر وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا اس شخص کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھول کر ایک 22 سال کا لڑکا اندر داخل ہوا۔ بیٹھو اور بتاؤ تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ رسمی انداز میں اس سے ہاتھ ملاتا ہوا بولا تو سامنے والا بغیر کچھ کہے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں ہوں۔ میں مناہل کا کزن ہوں، یا یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے ماموں کا بیٹا۔ وہ چہرے پہ تلخ مسکراہٹ سے جاتا ہوا بولا۔ اس کا یہ پرسکون انداز دیکھ کر ایک لمحے کو ابرار حیران رہ گیا۔ وہ اتنی بڑی حقیقت کیسے جانتا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ میری پھپھو کے بیٹے ہیں اور بدلے کے لیے آپ نے مناہل کو اپنے پاس قید رکھا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کسی اور کے گناہوں کی سزا آپ ایک بے گناہ کو دے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پھپھو کا نام لینا بھی سختی سے منع ہے، لیکن ایک واحد مناہل ہی تھی جو ہر وقت ان کے بارے میں جاننے کو بے چین رہتی تھی۔ وہ ان سے کافی محبت کرتی ہے۔ ایک بار دل سے سوچ کر بتاؤ، پھپھو آج زندہ ہوتی تو مناہل سے تمہارا یہ رویہ کیا وہ برداشت کر پاتی؟ لیکن تمہارے گھر والوں نے میری ماں کے ساتھ بہت برا کیا۔ کیا پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ جانتے ہو میری ماں ساری زندگی اس انتظار میں رہی کہ ان کے بھائی انہیں معاف کر دیں گے، لیکن وہ لوگ تو اتنے بے حس تھے کہ انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ میرے بابا کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے بہت ہی محنتوں سے پالا۔ وہ سارا دن اپنے گھر والوں کو یاد کرتی۔ جب وہ سخت بیمار تھی تو تب بھی ان کے بھائیوں نے ان سے یہ کہتے ہوئے ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ ایک آوارہ اور بدچلن عورت ہے۔ میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ ہر حال میں لوں گا۔ اپنی ماں کی یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والوں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو ان سے لو۔ مناہل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بیچاری کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ جانتے ہو گھر میں اس کا نام لینے پر پابندی ہے۔ محلے والے بھی اسے نہ جانے کتنے غلط الفاظ میں پکارتے ہیں۔ ایک بار سکون سے بیٹھ کے سوچنا، جو تم نے کیا وہ صحیح ہے؟ تم نے اور میرے گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دونوں نے ہی اپنی ضد اور بدلے میں گھر کی بیٹیوں کی زندگی برباد کی ہے۔
اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، مناہل کو ساری حقیقت بتا کر اس سے معافی مانگ لو، وہ دل کی بہت حساس ہے، تمہیں معاف کر دے گی۔ حمزہ کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک بیٹھا، اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اس میں اور اس کے ماموں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ایک ہفتے تک فلیٹ پر نہیں گیا تھا، مناہل کا سامنا کرنے سے وہ ڈر رہا تھا۔ اس کی چاچی نے بھی اس کی غائب دماغی اچھے سے نوٹ کی تھی، لیکن وہ انہیں ٹال گیا۔ بھائی مناہل ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ اس کی سوچوں میں خلل حمزہ کی آواز سن کر پڑا۔ کچھ نہیں، بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے تسلی دیتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مناہل کو ہوش آ رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ پریشان ہو۔ مناہل نے آنکھیں کھولی تو حمزہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کے سامنے رو کر اپنا دل ہلکا کر چکی تھی۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ حمزہ ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ میں اماں ابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ گاڑی کو انجان جگہ پر جاتا دیکھ کر وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ مناہل کیا تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ تم مجھ سے کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہو؟ جو بھی بات ہے سیدھی طرح کرو۔ میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ لیا ہے، میں ابرار سے تمہارا نکاح کروا رہا ہوں۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے تم تسلی سے میری بات سن لو۔ اسے بولنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ بولا تو مناہل خاموش ہو گئی۔ میں جانتا ہوں ابرار نے جو کیا غلط کیا، لیکن وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ گھر والے تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ میں نے بہت کوشش کی انہیں سچ بتانے کی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب آخری حل یہی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ بغیر کسی رشتے کے تم اس کے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ سارا راستہ اسے سمجھاتا رہا تھا۔ یہ اس کے سمجھانے کا ہی اثر تھا جو مناہل نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ مہمانوں کو چھوڑنے کے بعد وہ اندر آیا اور وہ خاموشی سے ابھی تک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ معافی مانگ کر نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے۔ اب میں اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ شرمندگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو مناہل خاموشی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ ابرار اس کا جواب سن کر نم آنکھوں سے اسے گلے لگا گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔